بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید وانه لحب الخیر لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، الحمدللہ گزشتہ آپ حضرات کے سامنے 5 آیتوں کا تذکرہ آیا، فوسطنا به جمعا، یہاں تک آیا۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ، گزشتہ کا ہے، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ گھوڑے کی قسم کھا کر ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یعنی گھوڑوں کی قسم کھائے۔ گزشتہ تفصیل سے بات آ گئی، اللہ تعالیٰ یہ گھوڑوں کی قسم کھا کر 5 مرتبہ قسم ہوئی۔ 5 مرتبہ جب قسم کھا رہی، دنیا کا دستور ہے ایک مرتبہ اگر قسم کھائے تو بات بہت اہم ہوتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بات بتا رہے ہیں، اس سے پہلے حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کا ارشاد ہے یہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کو قسم کھا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم تو وہ آدمی کھانا جس کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں اللہ بول رہی ہیں تو اللہ کے اوپر ہم نے الحمدللہ، اگر بھروسہ اللہ کے اوپر نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے، تو یہ بات ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قسم اس وجہ سے کھا رہی ہیں، جو آگے بات اللہ ارشاد فرمانے والے ہیں، اللہ جو آگے بات بتانے والے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے انسان کے لیے، اور اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے۔ 5 قسم کھائے، 5 قسم کھا کر اللہ کیا بولے؟ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ 5 مرتبہ قسم کھا کو کیا بولے؟ آگے 5 مرتبہ قسم کھا کر اللہ یہ نہیں بولے کہ ایمان والا بے نمازی ہے، ایمان والا زکوٰۃ نہیں دیتا، ایمان والا حج نہیں کرتا، ایمان والا میری نافرمانی کرتا ہے، یہ نہیں بولے۔ قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ 5 مرتبہ کیا بولے؟ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے انسان۔ کیوں ناشکرا ہے؟ ناشکرا 3 وجہ سے، 3 اعتبار سے۔ ایک ناشکرا تو وہ جو اثر نو سے ایمان ہی لے کر نہیں آیا انسان، یہاں اللہ انسان کا ذکر کر، ایمان والے کا نہیں۔ ان الانسان بول کر ہی اللہ ان الایمان، ان المؤمن، ایمان والا، اس طرح ارشاد نہیں فرمایا اللہ۔ ان المؤمن کا تو مسئلہ الگ رہتا، ان الانسان پورے انسانوں کو اللہ یہ حکم دے رہی۔ ان انسانوں میں مسلمان بھی آ گیا، غیر بھی آ گیا، سکھ بھی آ گیا، عیسائی بھی آ گیا، سارے مذہب کے ماننے والے آ گئے، سب پورے انسان آ گئے، اور پورے انسانوں کو اللہ کیا بول رہی ہیں؟ ان الانسان، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ ایک ناشکری کون سی ناشکری؟ اللہ پر ایمان نہیں لانے کی ایک بڑی ناشکری۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عقل سلیم دے کر ہے، انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے عقل دے کر ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں، حالانکہ میں کرنا تھا تو کس کی عبادت؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا تھا، حالانکہ میں اس کی عبادت ہرگز نہیں کر رہا ہوں۔ ایک تو بڑی ناشکری انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ یہ تو غیروں کے تعلق سے ہو گئی بات۔ پھر دوسرا انسان، ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا اپنے رب کا۔ کیوں؟ کیسا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کے خلاف استعمال کرنا، اللہ کی نعمتوں کو اس کے حکم کے خلاف استعمال کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ نے آنکھوں کو اللہ عطا کیا ہے، آنکھوں کو روشنی اللہ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب اللہ اس سے کیا بول رہے ہیں؟ اپنی زندگی گزارو، صحیح چلو، اللہ بس زندگی گزارنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور اللہ کے احکامات بجا لانے کے لیے۔ اب اس کے ذریعے سے انسان کیا کر رہا؟ گناہ کر رہا۔ یہ ناشکری۔ اللہ نعمت دے کر ہے، نعمت کا غلط استعمال، نعمت کا غلط استعمال بھی ناشکری میں آ جاتا ہے۔ نعمت کا صحیح استعمال یہ شکر گزاری میں آتا، نعمت کا غلط استعمال یہ ناشکری میں آ جاتا۔ پیروں کو اللہ دے کر ہے، ضروریات میں استعمال کرو، چلو پھرو گھومو، سب کچھ کرو، لیکن یہ پیروں سے شراب کھانے کے لیے، شراب پینے کے لیے اپنے قدموں کو شراب خانے کی طرف مت بڑھاؤ۔ لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، ان پیروں کو شراب خانے تک لے کر جا رہا ہے۔ ہاتھوں سے رشوت مت دو، رشوت مت لو،
لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ انہیں ہاتھوں سے رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری ضروریات اس سے پوری ہو سکتے ہیں، دوسری ضروریات بھی استعمال کر رہا، اللہ کی نعمت استعمال کر رہا، ان ہاتھوں سے کیا کیا نہیں کر رہا، آدمی کھا رہا ہے اور دوسری چیزوں کو پکڑ رہا ہے، استعمال کر رہا، سب کچھ اللہ یہ ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نافرمانی بھی ہو رہی ہے، غلط استعمال کیا ہو رہا ہے؟ رشوت لے رہا بھی، رشوت دے رہا بھی، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نعمت کو ہمیں یاد کرو، سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتیں دے کر ہے، ان نعمتوں کا مس یوز کر رہے ہیں، ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، کر رہی نہیں کر رہی؟ اب یہ آدمی بھی کس میں داخل ہو جاتا ہے؟ اب اللہ وجہ بول رہی ہے قسم کھا کر 5 مرتبہ قسم کھانا، کیا؟ ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، کیونکہ جو استعمال کے لیے چیزیں دے کر ہوں اس کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اللہ جتنی نعمتیں دے کر ہے ہم کو، ہم غلط استعمال، کانوں کا استعمال سننے کے لیے، آواز سننے کے لیے، جو ساتھی ہمارا بلا رہا ہے اس کی آواز سننے کے لیے، قرآن شریف سننے کے لیے، احادیث سننے کے لیے، لیکن کس میں استعمال ہو رہی؟ گانے سننے میں استعمال ہو رہی، استعمال ہو رہی نہیں ہو رہی؟ غلط استعمال ہوا نہیں ہے، گانا سننا غلط استعمال ہوا نہیں ہوا، گانے سننا، گالی سننا، گانے سننا، یہ غلط، غیبت سننا، چغل خوری سننا، ادھر ادھر کی باتیں سننا۔ زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح استعمال کے لیے دیا، بات کرو، اپنے ساتھیوں سے بات کرو، سب سے بات کرو، بات کرنے کے لیے اللہ زبان دیا، لیکن زبان کو اللہ زبان میں بولنے کی طاقت اس وجہ سے نہیں دیا کہ گالی نکالو زبان سے، گالی دینے کے واسطے زبان نہیں دیا نا اللہ تعالیٰ۔ تو انسان کیا کر رہا ہے؟ زبان سے گالی نکال رہا، زبان سے غیبت کر رہا، زبان سے برا بھرا بول رہا۔ ابھی یہ زبان دن بھر دوسروں کی برائی کرتے کرتے تھکتی بھی نہیں، برائی کرتے کرتے کرتے، حالانکہ اس کا غلط استعمال ہوا نہیں، غلط استعمال وہ چلا یاد دلا رہی، ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پہلا ناشکرا کون؟ جو ایمان ہی لے کر نہیں آیا اللہ پر، انہیں تو غیر چھوڑو۔ اب ایمان والے میں کون؟ جو اللہ کی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے، یہ آدمی۔ پھر یہ تیسرا بھی علماء اکرام نے لکھا ہے بڑا، وہ اللہ معاف فرمائے، ہاں بہت سارے آ جاتی ہیں اس میں، تو بہت سارے آ جاتی۔ ناشکرا کون؟ دن بھر اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر رہا ہے، کبھی زبان سے اللہ تیرا شکر ہے بول کر یہ الفاظ بھی نہیں نکلے، نہ دل میں خیال آیا نہ زبان پر خیال آیا۔ اور آگے علماء اکرام لکھتی ہیں حالانکہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ پچھلی زندگی دیکھنا چاہیے، چلنے کے لیے صرف پیر تھے، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، آج اللہ بہترین سواری دے کر ہے، پچھلی زندگی کو بھول گیا، اب کی زندگی یاد کر کر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں ہوتا ہے، اللہ مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ انسان کو یاد کرنا چاہیے، اے اللہ ایک زمانہ وہ تھا میں صرف ایک دن میں 1 روٹی کھانے والا، 1 وقت کا کھانا میسر ہوتا تھا، آج اللہ مجھے اتنی طاقت دے کر ہے میں 10 آدمیوں کو کھلا سکتا ہوں۔ یہ اللہ دیتا ہے نہیں، ہر انسان کی حالت وہ ہے۔ انسان شروع میں اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو کیا کرتے ہیں، شروع میں تکلیف میں، مشقتوں میں، مصیبتوں میں آدمی رہتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، ترقی دینے کے بعد پھر بھول جاتا ہے، پچھلی زندگی بھول جاتا ہے۔ یہ نہیں بھولنا، اللہ یہ یاد دلا رہی ہے، اے میرے بندے میں کیسا رکھا تھا، کیسا تھا تو، کیسا تھا، ایک وقت کی روٹی تجھے میسر ہوتی تھی، 1 وقت کھانا کھانے کی طاقت تیرے پاس تھی، آج الحمدللہ تو کتنا ہے، تو 10 آدمیوں کو کھلا سکتا ہے۔ اللہ آج تجھے بڑا بنا کر ہے، چلنے کے لیے صرف پیر سے سواری نہیں تھی، آج 10 سواریوں کا مالک ہے۔ یہ گھر بھی تیرے پاس نہیں تھا، ذاتی مکان نہیں تھا، آج 10 گھروں کا مالک ہے، لیکن اللہ کا شکر زبان سے کبھی بھی ادا نہیں ہوا۔ کھانا انسان کھاتا ہے، آرام سے ہاضمہ ہوتا ہے، اور ہاضمہ ہونے کے بعد کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہے، اللہ تو نے کھانا کھلایا تیرا شکر ہے، تو نے ہاضمہ کرایا تیرا شکر ہے۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، پیشاب بند ہو گیا ہے، بہت ساروں کا پیشاب نکالنے کے لیے لاکھوں کے روپے خرچ کر رہے ہیں، لمٹ ہے، ڈاکٹر لمٹ رکھ گیا، اس سے زیادہ نہیں پینا، کیونکہ پیشاب کی نالی تیری پتلی ہو چکی ہے، اگر پیا تو پیشاب کرنا پڑے گا، یہاں آنے کے لیے تکلیف ہے۔ کبھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تو ہم کو صحت دے کر ہے، اللہ ہم کو صحیح سالم رکھ کر ہے، اپنی نعمتوں کا شکر، کتنے نعمتوں کا شکر ادا کرنا، دانت اللہ دے کر ہے، ہاتھ اللہ دے کر ہے، یہ تمام کے تمام نعمتوں کا یہ تیسری کیٹیگری میں اگر حساب ڈالے میرے دوستوں ہمیں بہت سارے آ جاتی، آتی نہیں آتی، چلو پہلے دوسرے میں کم از کم کبھی کبھار خیال آگا تو بہت ساروں کا، لیکن تیسرے نمبر پر اگر آ گئے تو ان الانسان لربہ لکنود میں ہمیں بھی شامل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ اللہ قسم کھا کر اس وجہ سے بول رہی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ آگے کی مزے کی آیت دیکھو، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس انسان کو، اس ناشکرے آدمی کو اس کی خبر بھی ہے، اسے معلوم ہی میں ناشکرا کر کو بھی معلوم ہی
یہ اللہ بول رہی ہے اس میں، انسان کو معلوم ہے میں بڑا ناشکر اگر کوئی معلوم ہے اور اس سے باخبر ہے، انسان کو معلوم ہے کہ وہ بڑا ناشکر ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بہت سارے کیسے ہوتے ہیں بھائی مرض الوفات یعنی مرنے تک چلے جاتی ہیں، لیکن اللہ وہاں سے اٹھا کر پھر زندگی، پھر وہ چیز کو بھول جاتا، ہاسپٹل میں پڑے رہتا، گئے عیادت کی وجہ سے جماعت والے گئے، انشاءاللہ ڈسچارج ہوتے ساتھ 4 مہینے پکا کتا، ڈسچارج ہوتے ساتھ 4 مہینے پکا، امیر صاحب ابیش نام لکھ لو، ڈسچارج ہو کو گھر کو آیا 3 دن بھی آتا نہیں، 3 دن بھی آتا نہیں، 3 دن چھوڑو نمازوں کو بھی آتا نہیں، بھول گا ہوگا، یہ حالت انسان کی، اور اس سے خبر ہے وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کیا کیا کر رہا اسے معلوم ہی۔ ہر انسان اپنے دل میں اگر سوچ کر دیکھے میں کتنا بڑا گنہگار کا، تو اسے معلوم ہو جاتا واقعتاً میں بہت بڑا گنہگار، بولتا نہیں آدمی ہوتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کام، لیکن اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتا، ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولے جا، لیکن اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے نہیں جھوٹ بول سکتا۔ یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ آج، ہم نہ معلوم ہی تھا میں ناشکرے کر کو، پھر بھی شکر ادا کرنے کے واسطے ہمارا واقعہ ہم نہ تکلیف ذرا ہم نہ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور ایسا ہو رہا کہیں کو، ایسا کر رہا کہیں کو، آگے کی دیکھو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے خدا کا، اللہ تعالیٰ کا جو قرآن شریف ہے، ایسا بہترین موتیوں کے جیسا اس میں جوڑ آیتوں میں، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ چیزیں اس کے اندر کہیں کو آئے گا، تو وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال سے بے انتہا لگاؤ ہے، مال سے بے انتہا لگاؤ، مال سے محبت ہونے کی وجہ سے ناشکرہ بن گا، سب مال آگا تو کہاں یاد رکھتا آدمی، بھول گیا، سب کچھ بھول گیا، معلوم ہے پھر بھی بھول رہا انہیں۔ اور یہاں ایک عجیب بات ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کا استعمال نہیں ہے، لفظ مال کا آیا وَإِنَّهُ لِحُبِّ کا تو محبت کرنے والا، شدید کا کو بولے شدید کا ایک لفظ آیا، حب کا ایک لفظ آیا، خیر کا ایک لفظ آیا، اور انسان مال سے بے انتہا محبت کرنے والا، حالانکہ مال کا لفظ استعمال نہیں ہو کر ہے خیر، کچھ مال بولتی، عربی میں خیر کا ایک ترجمہ مال کا بھی آتا ہے۔ اب یہاں خیر کئی کو کرے، یہاں اس میں اور ایک بات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہی، کیونکہ مال اصل مال میں خرابی نہیں ہے، مال میں خرابی نہیں ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے کون سے لفظ سے استعمال کرے، خیر کے لفظ سے، مال میں خیر ہے، مال میں بھلائی ہے، مال ہے تو حج کو جا سکتی، عمرے کو جا سکتی، نہیں جا سکتے، مال ہے صدقہ خیرات کر سکتی، مال برا نہیں ہے، مال کو غلط طریقے سے کمانا برا ہے، مال اصل برا نہیں ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ یہاں مال کو خیر کے لفظ سے استعمال کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے مال غلط نہیں ہے، غلط طریقے سے کمانا غلط ہے اور غلط جگہ پر استعمال کرنا غلط ہے، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مال غلط نہیں ہو سکتا کبھی بھی، مال کو غلط طریقے سے کمائے وہ غلط، مال کو غلط جگہ استعمال کرے وہ غلط، مال غلط نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، مطلب کیا ہے، لینے والے سے دینے والا بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک اشارہ فرمائے کہ آپ لینے والے مت بنو، دینے والے بنو، مال کماؤ، مال کمانا غلط نہیں ہے، مال کی محبت اتنی دیوانے بنا ڈالی، کمانے کا طریقہ بھی بھول گئے، خرچ کرنے کا طریقہ بھی بھول گئے، یہ غلط ہے۔ کمانے کا طریقہ کئی سا ہے تو بھی حلال، کئی سا ہے تو بھی کو سے رستے سے ہے تو بھی اسے آ جان دے، اور کئی سا تو بھی کان تو بھی استعمال ہوں دے، وہ یہ دو چیزاں ہمیں غور کرنا کہ ہمیں مال کی محبت ہمارے دل میں یہ تین نہیں بیٹھنا کہ جہاں سے مال آ رہا وہ بھی خیال نہیں سکا اور جہاں استعمال ہو رہا وہ بھی نہیں سکا، یہ دو چیزیں ہمیں نوٹ کرنا۔ ہماری زندگی میں مال کروڑ کما لو، روزانہ 1 کروڑ روپے تمہیں کماؤ، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھو، جہاں سے کما رہی وہ کمائی حلال رہنا، وہ طریقہ حلال رہنا، وہ جگہ حلال رہنا جہاں سے مال آ رہا ہمنا، اور جہاں استعمال کر رہی مال ہمیں وہ بھی برابر رہنا۔ یہ دو چیزیں اگر برابر رہے تو میں پوری دنیا کما لو، اللہ منع نہیں کرتے، اور زکوٰۃ دیتے رہو بس، الحمدللہ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی برا نہیں بولتا۔ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تجارتیں تھیں، اولیاء اللہ کی تجارتیں تھے،
اگر تجارتیں نہیں ہوتے تو یہ اگر مال خراب ہوتا تو کماتے کہیں کو بولو. لیکن طریقہ اچھی جگہ سے کمانا، اچھی جگہ استعمال کرنا، ہمارا مال بھی صحیح جگہ سے آنا، صحیح جگہ استعمال ہونا. اور